حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کھڑا ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ شب قدر جسے قرآن حکیم کی اصطلاح میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس پر مکمل ایک سورت نازل ہوئی، سورت القدر 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن حکیم کی مکمل ایک سورت لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے اللہ کے حکم سے اور امر خیر کو لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات تمہیں فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایماندار ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کلمہ شہادت پڑھا ہو، گویا ایمان اور یقین کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی شکل میں کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تسبیحات ذکر اذکار کر رہا ہو، روشنی پڑھ رہا ہو، کوئی بھی شکل جو اللہ کی عبادت کی عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہے، جس کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کے اندر اس رات میں مصروف ہو، تو اس کے بارے میں اس فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ رات جو ہے ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں کب ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور پھر آخری عشرے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تخصیص فرما دی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں۔ اور یہ کسی مستقل طور پر تعین نہیں ہے کہ فلاں رات جو ہے وہ طاق رات وہی لیلۃ القدر ہوگی، بلکہ اس کے بارے میں نشانیاں بیان فرمائی گئی احادیث میں۔ ان نشانیوں کو لے کر اللہ والے جو ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے اگر تعین کر دی جاتی تو ممکن ہے اس میں زیادہ غفلت ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے تاکہ صحابہ کرام کو اطلاع دیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہوتی ہے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو سامنے 2 صحابی آپس میں کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن تم دونوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعین کو میرے ذہن سے اٹھا دیا۔ تو معلوم کیوں ہوا کہ جو آپس کا جھگڑا ہے، آپس کی لڑائی ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ زیادہ تر جو ہے وہ روایات 27ویں کے بارے میں آتی ہیں، لیکن اس 27ویں کے اوپر جو ہے بندہ وہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا کہ میں صرف 27ویں کی رات کو اللہ کی عبادت کروں گا، بلکہ اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ آخری عشرے کا ہوتا ہے، 9-10 دن کا ہوتا ہے۔ تو 9-10 دن جو ہے وہ ہر رات اللہ کی عبادت کے ذریعے شب قدر کو تلاش کیا جائے اور شب قدر کی فضیلت کو پانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے ایک رات کے اوپر ہم نے تکیہ نہیں کرنا کہ یہ فلاں رات ہی بس شب قدر ہے، اس لیے ہم اسی رات کو جاگیں گے، اسی رات اللہ کی عبادت کریں گے، اسی رات جو ہے وہ ختم قرآن کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ واضح طور پر احادیث میں آتا ہے. اور خود مطالعہ کر لیں احادیث کی کتابیں لے کر کہ شب قدر کی تعین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ کیا ہے اور کن کن راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے. یہ ہم نے آسانی تلاش کر لی ہے. بس یہ ليلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے، اسی ایک رات کو جاگیں گے، باقی عام طور پر جس طرح باقی میں رمضان گزارتے ہیں ویسے ہی گزاریں گے. تو آخری عشرے میں ہوگی اور طاق راتوں میں ہوگی. یہ زیادہ روایات یہی ہے. ليلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینوں سے جو بڑا ہوا جو معاملہ ہے یہ کتنا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ 1000 مہینوں سے اوپر کتنا ہے، اس سے اوپر اللہ کی رحمت وسیع ہے. پتہ نہیں کتنے اور 1000 مہینے اور کتنے اور 1000 مہینے ہوں. تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایسے ایک رات میں اللہ کی عبادت کرنا. یہ جو فرمایا کہ جی غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس حدیث اور دوسری احادیث میں جہاں بھی کوئی اعمال آتے ہیں، جہاں بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں عمل کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس بارے میں علماء نے محدثین نے یہ تشریح کی ہے. اس سے مراد ہے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ مستقل طور پر توبہ کرنے سے معاف. قرآن حکیم کے آیات سے انہوں نے دلائل دی ہیں، اس کی تفصیلات ہیں معلوم کی جا رہی ہیں. تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ اعمال کے بدلے میں آٹومیٹک معاف ہو جاتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے بہت سارے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھونے سے معاف ہوتے ہیں، کلی کرنے سے معاف ہوتے ہیں، چہرہ دھونے سے معاف ہوتے ہیں. ہاں جی. اور جو کبیرہ گناہ ہے اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ من تاب، جو آدمی توبہ کرے گا اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا علماء نے کہ جو کبیرہ گناہ یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جس طرح والدین کی نافرمانی کرنا ہے، جس طرح کے جھوٹ بولنا ہے، جس طرح کا غیبت کرنا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ جی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ بڑا گناہ کرے. مسلمان کی شان سے بہت دور ہے یہ بات کہ کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، خدا نہ خواستہ. اور اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اللہ سے معافی نہ مانگے. صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات احادیث میں محفوظ ہیں. اگر کسی ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، مثلا کسی سے زنا ہو گیا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. احساس ہو گیا اوہ میرے سے یہ کیا ہو گیا، اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو. اگر انسان کی سلامت طبع محفوظ ہو اور اس کا ایمان محفوظ ہو تو بڑے گناہ کی طرف نہیں جاتا. اور اگر خدا نخواستہ اس سے ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے. لیکن آج کل بڑے بڑے گناہ ہمارے یہاں عمومی پائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے مزاج بدل گئے. ہم نے اپنے ماحول کو تبدیل کر دیا. گھر سے لے کر بازار تک، دفتر تک ہمارے تمام جو ہے وہ ماحول تبدیل ہو چکے ہیں. اب اتنی عموم ہو چکا ہے بڑے بڑے گناہوں کے اندر کہ ہمارے ہاں اس بڑے گناہ کے حوالے سے اس کی جو قباحت ہے، جو اس کی برائی ہے، وہ ذہنوں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ تجربہ کر لیں، ہمارے ہاں جو مجالس ہوتی ہیں، شادی بیاہ کی مجالس کو لے لیں، اس میں ہمارے عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں، پردہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. محارم سے پردہ فرض ہے، ضروری ہے. اب شادی بیاہ کی جو ہماری مجالس ہیں اس میں پردہ بالکل نہیں ہوتا. اور بچیوں کے جو اور عورتوں کے جو لباس ہیں وہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس سے جو ہماری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تصاویر بنائی جاتی ہیں، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، خلاف شرع اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا. اور پھر وہ ویڈیو بنا کے آگے سوشل میڈیا کے اوپر جو اپلوڈ کر دی جاتی ہے. یعنی گناہ کا جو اس کی برائی ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ختم ہو چکی ہے. یہ عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں. اگر ہزاروں یا لاکھوں میں ایک بندہ اس کے خلاف ہوگا، اس کو کہیں تم برادری کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، تم اپنے گھر میں رہنا، بس کھانا کھا کے فٹافٹ چلے جانا، باقی ہم خود ہی کرتے رہیں گے. اس میں آپ سب شامل ہیں. اس میں جو ہے وہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں. ہم اپنے بچوں سے، اپنی برادری سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، اپنے والدین سے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم حق بات کر نہیں سکتے. اور اگر ہم حق بات اور سچی بات، شریعت کی بات کر دیں تو کہتے ہیں یار باز تو نافذ، تو چلا جانا یار کھانا کھا کے، بچوں کو بھیجنا تم مت آ. یعنی ہم ایسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے تاکہ یہ ہمارے معاملات میں رکاوٹ نہ بنے.
یہ سچی بات ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں غمی کے معاملات ہیں، ان میں دیکھ لیں، اس طرح بازار کے اندر دیکھ لیں، 2 نمبری جو ہے ہمارے اتنی زیادہ ہے، ہاں جی، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کا ڈھیر پڑا، اس میں ہاتھ ڈالا اس کے اندر، اور اندر سے گندم جو ہے وہ گیلی تھی۔ تو آپ نے فرمایا دکاندار سے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اوپر تو گندم خشک ہے اور نیچے سے گیلی ہے۔ یعنی اس وقت بھی منڈیاں ہوتی تھیں، بازار ہوتے تھے، اس طرح آج کل ہمارے یہاں منڈی ہوتی ہے، ڈھیر لگا ہوتا ہے جنس کا۔ تو اس نے عرض کیا، جی اللہ کے رسول کچھ بارش ہو گئی، اوپر گندم گیلی آ گئی، میں نے اس کو نیچے کر دیا اور خشک جو تھی اس میں نے اوپر کر دیا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی جو ہے نا وہ سزا کی بات ہے، وعید کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اس سے اپنے تعلق کو ختم کرنا جو ملاوٹ کرتا ہے۔ دودھ سے لے کر مرچ تک، نمک تک، آپ کی ہر چیز میں، آٹے تک ملاوٹ ہے۔ جو آپ، میں ایک دن وہ گزر رہا تھا، میں نے کہا آٹا بڑا مہنگا ہے، عموماً ہم گندم لے کے رکھتے ہیں، تو وہ جو اسٹال لگے ہوتے ہیں نا، میں وہاں کھڑا ہو گیا، بچوں کو سے لے لیتے ہیں ایک تھیلا 20 کلو 15 کلو۔ بابا جی کھڑے ہوئے تھے، ہماری عمر کے ہوں گے، بڑی عمر کے۔ میں نے کہا یہ کیا سب؟ کہتے جی آپ کے کھانے کا نہیں آٹا، اگر آپ یہ تھیلا لے جائیں گے 2 تھیلے آپ کو خالص آٹے کے اس کے ساتھ ملانے پڑیں گے، تب جا کے آپ اس کی روٹی۔ اب وہ آٹا کس کو دے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ غریبوں کے لیے ہم نے اسٹال لگایا ہوا ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر سے ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کے نبی کی جو ہے وہ ذات کے اوپر کٹ مرنے کو تیار ہیں، اور جو اللہ کے نبی نے اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ ایک ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے، وہ ایک بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے گھر خالی ہیں اس سے، ہماری دکانیں خالی ہیں، ہمارے بازار خالی ہیں، ہمارے دفتر خالی ہیں ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔